اپنی شرمگاہ کی حفاظت، یہ چیز بھی آپ کو کافروں میں ملے گی۔ آپ نے دیکھے ہندو بھگوان کی خاطر برائی سے بچ جائیں، نظر کی حفاظت کریں، زنا سے بچ جائیں، شاید کوئی لاکھوں میں کوئی ایک ہو۔ انگریزوں میں تو جو عیسائی ہیں، یہ پورا امریکہ یورپ تو کرسچینٹی ہے نا، یہ تو کرسچن ہے، اپنے آپ کو منہ سے بولتے بھی ہم کرسچن ہیں۔ کیا انہیں معلوم نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے زنا کو حرام قرار دیا ہے، لیکن کیا بچتے ہیں؟ تو اللہ سے ریلیشن کے بغیر آدمی زنا سے بچ نہیں سکتا ہے، وہی بچے گا جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو۔ اللہ کے خوف کے علاوہ کوئی ایسی پاورفل موٹیویشن اب تک ایجاد ہی نہیں ہوئی ہے جو مرد کو زنا سے روک دے۔ کوئی موٹیویشن ایسی ہے ہی نہیں، کیونکہ زنا بہت زیادہ انسان پہ اس کا غلبہ ہوتا ہے، اس سے بچنا بہت مشکل ہے۔ کیسے روکے گا کوئی ڈاکٹر؟ آپ کو کیسے روکے گا؟ اس سے صحت خراب ہوگی، اتنا روکے گا آپ کو؟ وہ کہے گا اس سے خاندانی نظام تباہ ہو جائے گا، تو اگلا کہے گا میرے کرنے سے کیا نظام تباہ ہوگا؟ تو پوری دنیا جب زنا چھوڑے گی تو نظام بحال ہوگا نا، میرے اکیلے سے کیا ہوتا ہے؟ وہ آپ کو کہیں گے اس سے ایڈز پھیلتا ہے، تو لوگ کہیں گے ٹھیک ہے ہم ایڈز کی جو بچنے کی تدابیر اختیار کر لیں گے۔ کوئی آپ سے کہے گا کہ جی آپ کا پیسہ اس سے برباد ہو جائے گا، تو آدمی کہے گا ایک دفعہ کر لیتا ہوں، جب برباد ہونے لگے گا تو نہیں کروں گا۔ ہر چیز کا شیطان جواب آپ کو کے لیے سوائے اللہ سے ریلیشن کے، کہ آپ کو کس کا خوف ہو؟ اللہ کا۔ آگ میں ڈالے گا اگر میں نے زنا کیا، وہ آگ میں ڈالے، وہ برباد کر دے گا زندگی میری۔ زانی کو آخرت میں سزا بعد میں ملتی ہے، دنیا میں سزا پہلے۔ دنیا کی سزا پتہ ہے کیا زانی کی؟ اس کی فیملی لائف کی ایسی کی تیسی، اس کے دل میں بیوی کی محبت نہیں بلکہ بیوی بوجھ لگتی ہے اس کو۔ آپ سوچو جس کو اپنی بیوی بوجھ لگنا شروع ہو جائے اس کو گھر میں کیا مزہ آئے گا۔ شادی شدہ آدمی سفر میں جاتا ہے، گھر میں بھاگنے کی اس کو جلدی ہوتی ہے، اس سے میاں بیوی کا ریلیشن بنتا ہے، پھر اولاد کا ماں باپ سے ریلیشن بنتا ہے، تو اس کے یہ جس کو ہندی میں کہتے ہیں نا پریوار ہوتا ہے، خاندان ہوتا ہے۔ بعض الفاظ ہندی کے بڑے اچھے ہیں، وہ پریوار کا لفظ نا بڑا ایک اٹریکٹیو سا لفظ لگتا ہے، اس لیے میں بار بار پریوار لے کر آتا ہوں۔ تو ایک پورا آپ کا کیا ہوتا ہے؟ ایک خاندان آباد ہوتا ہے۔ عورت کو شوہر پہ اعتماد ہوتا ہے، کیونکہ یہ جو شوہر دو نمبر ہوتے ہیں یہ بالآخر پکڑے جاتے ہیں، یہ ہو نہیں سکتا کہ پکڑے نہ جائیں، یہ کہیں نہ کہیں پکڑے جاتے ہیں۔ عورت کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا ریلیشن ہے، اور پھر عورت کے دل میں شوہر کی 2 ٹکے کی حیثیت نہیں۔ بعض دفعہ تو یہ ہوتا ہے کہ عورت شوہر کی قدر کرنا چھوڑتی ہے، ٹائم پاس کرتی ہے، اور بعض دفعہ خود بھی وہ بدکردار بن جاتی ہے۔ وہ کہتی ہے جب تمہارے تعلقات ہو سکتے تو ہمارے کیوں نہیں ہو سکتے؟ تو اب کیا ایسا رشتہ تو گیا تیل لینے، رشتہ کہاں گیا؟ تیل لینے۔ تو جب رشتہ تیل لینے گیا تو اس کا نقصان کیا ہوگا کہ زانی جو زنا کر کے جو تھوڑی دیر کی خوشی ہوتی ہے وہ تو حاصل ہوتی ہے، لیکن جو ایک کنٹینیوسلی یہ خوشی انسان کو گھر میں بیوی بچوں کی محبت سے، اور پھر وہ بڑھاپے میں دادا دادی نانا نانی، یہ ساری جو ایک مستقل خوشی ہے، یہ ہمیشہ کے لیے اس سے کیا ہو جاتا ہے؟ بالکل نشے کی مثال ہے کہ چرس پینے کا مزہ 10-15 منٹ کا، مجھے ٹوٹل کیلکولیشن معلوم نہیں کیونکہ میں کوئی چرسی الحمدللہ ہوں نہیں، کسی چرسی سے پوچھوں گا۔ کل میں نے 3 جہاز دیکھے کل میں نیو کراچی سے آ رہا تھا، بہت عرصے کے بعد مجھے جہاز نظر آیا، 3 جہاز۔ میں نیو کراچی سے آ رہا تھا تو جھاڑیوں کے اندر 3 بندے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو جہاز کہتے ہیں نا ہم لوگ، یہ ہوا میں ہوتے ہیں۔ اچھا وہ چرسی نہیں تھے، چونکہ جو ان کی حالت ہوئی تھی نا، اس سے لگ رہا تھا یہ چرس تو چھوٹا نشہ ہے، یہ کچھ اور ہی کر رہے ہیں۔ تو میں نے گاڑی تھوڑی سلو کر لی، میں نے کہا جھانک کے دیکھیں یہ کر کیا رہے ہیں۔ تو اچھا زیادہ قریب ہم نے دیکھا ٹیکا ہے ایک کے ہاتھ میں، انجیکشن، ایک دوسرے کو انجیکشن لگا رہے ہیں۔ اللہ کی پناہ یار، جو ان کا منہ بالکل ایسا جیسے ڈیزل، ایسے کالے ہوئے کپڑے پھٹے ہوئے، برباد زندگی، ان کی زندگی برباد۔ سوچا تھوڑا ولاگ بناؤں، پھر میں نے کہا اچھا نہیں ہے یار یہ بیچاروں کو تو، لیکن وہ تینوں بیٹھے ہوئے ہیں ایسے مر رہے ہیں، اور ایک دوسرے کے انجیکشن، کون دے کر گیا ان کو انجیکشن؟ کوئی تو دے کر گیا ہوگا، سبھی برباد۔ ان کو تو مزہ آ رہا ہے نا، لیکن آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ ہمیشہ کا مزہ ہے؟ تھوڑی دیر کا مزہ ہے، اس کے بعد عذاب اور ٹینشن، یہ خودکشیاں تک کر لیتے ہیں ہیروئن جی۔ تو میرے بھائی زنا کا بھی ایسے ہی ہے، تھوڑی دیر کا مزہ ہے، لیکن جو نیچرل مزہ تھا، آپ کا گھر بار آباد ہو، محبتیں ہوں، میاں بیوی کا ریلیشن، عورت کو شوہر پہ اعتماد، شوہر کو بیوی پہ اعتماد، یہ لبرل لوگوں میں یہ سب اعتماد کی ایسی کی تیسی۔ میں تو ایسے حالات جانتا ہوں جو سیکولر لبرل، نام نہاد لبرل ہے نا، جو بڑے پراؤڈ مائنڈڈ بنتے ہیں کہ ہم ملاؤں کو نہیں مانتے، ملا کے ایسے ان کے حالات ہوتے ہیں۔ بڑی لبرل سی ایک انٹی سے شادی کر لی، کسی پہ میں الزام نہیں لگا رہا، چپ رکھ رہے ہوتے ہیں ان کے پرسوں میں بیگم کے، کہ یہ جو کہہ کے جا رہی ہے کہ میں طارق روڈ مارکیٹ میں شاپنگ کرنے جا رہی ہوں، تو لوکیشن سے ہم ٹریس کریں گے کہ یہ جا بھی وہاں رہی ہے۔ یار جب بیوی پہ یہ شک پیدا ہونا شروع ہو جائے تو لائف تو گئی نا، ختم نا۔ بیوی پہ یہ شک کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ اپنی حرکتیں ٹھیک نہیں ہیں، اپنی حرکتیں ٹھیک نہیں ہیں۔ ان کو پتا ہے کہ ہم جب برے ہیں، ہم ادھر ادھر پتہ نہیں کام منہ کالا کرتے ہیں، تو ہماری بیوی بھی ہو سکتا ہے۔ تو یار یہ کوئی زندگی ہے؟ سوچو ہے۔ عورت کو شوہر پہ اعتماد نہیں ہے کہ پتہ نہیں یہ جمشید کا نمبر ہی ہے یا جمشیدہ ہے یہ، اور مرد کو بیوی پہ اعتماد نہیں ہے کہ پتہ نہیں یہ سلطانہ ہے یا اصل میں اوریجنل سلطان نہ ہو کہیں ہے۔ یہ کوئی زندگی ہے؟ اس کو تھوڑی ریلیشن بولتے ہیں۔ اس سے تو بہتر تھا کہ تم شادی نہ کرتے یار۔ ایسے شکوک ایک دوسرے پہ،
شوہر باہر ملک چلا جاتا ہے, وہ بیوی پہ شک کر رہا ہوتا ہے, میں یہاں ہوں پتہ نہیں وہ کیا کر رہی ہے وہاں, عورت کو اس پہ شک ہوتا ہے کہ وہ وہاں پتہ نہیں کیا غلغباڑے کر رہا ہے. یہ ہے مذہب سے بغاوت کا. یہ اللہ دنیا میں زانی کو عذاب دیتا ہے کہ وہ تھوڑی دیر کی لذت, اچھا وہ تھوڑی دیر کی لذت بھی پہلی دفعہ میں اس کو لگے گی, اس کے بعد وہ اس کا عادی ہو جائے گا. تبھی تو یہ جو گورے جو ہومو سیکسولیٹی کی طرف آئے ہیں, کیوں آئے ہیں؟ یہ نائٹ کلبوں میں زنا کر کر کے تھک گئے ہیں, اب ان کو بورنگ ہے. یہ ہمارے یہاں نا ایک صاحب امریکہ گئے اور یورپ گئے, کہتے ہیں تو گورے اتنے اچھے ہیں, وہاں چڑیاں پہنی ہوئی عورتیں گھوم رہے ہیں, گورے دیکھتے ہی نہیں, اور ہمارے ٹھرکی جا کے نا ایسے ایسے جھانک جھانک کے ایک ہفتہ تو ہمارے ٹھرکیوں کا لڑکیاں دیکھنے میں گزرتا ہے, اس کے بعد جاب تلاش کرتے ہیں وہ. میں نے کہا یہ اس سوسائٹی کا کوئی پازیٹو پہلو نہیں ہے, یہ نامرد ہونے کی علامت ہے. اگرچہ یہ ٹھرک ٹھیک نہیں ہے, میں ایسے نہیں کہ آپ مردانگی دکھائیں وہاں جا کے, اس کی علامت ہے اللہ نے ان سے لذت ہی چھین لی ہے, کیونکہ یہ زنا کر کر کے نا اب یوزڈ ہو گئے. ان کے لیے جمشید میں اور جمشیدہ میں کوئی فرق رہا نہیں ہے, محمود اور محمودہ ان کے لیے برابر ہو گئی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو یہی عذاب نہیں ہے کیا؟ ایک لذت جو ایک اللہ نے مرد کے دل میں عورت کی طرف لذت رکھی, وہ لذت ہی چھین لی اللہ نے. ہمارے لوگوں سے نہیں چھینی ہے تو یہ ٹھرکی بنے ہوئے ہوتے ہیں وہاں جا کے. ہاں اللہ نے یہ بولا ہے کہ یہ کام مت کرو بھائی, نظر کی حفاظت کرو, اور حال طریقے سے جو نکاح کا طریقہ اللہ نے رکھا ہے. تو زانی جو زنا کرنے والا ہے اس کو آخرت میں تو بہت سخت سزا ہے, وہ تو جہنم کی آگ ہے. حضرت جبریل کو نبی نے دیکھا نا معراج میں, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ ننگے مرد اور ننگی برہنہ عورتوں کو آگ میں جلایا جا رہا ہے, اور وہ آگ کے شعلوں کے ساتھ اوپر آتے ہیں. جبریل سے پوچھا یہ کون ہے؟ جبریل نے فرمایا یہ آپ کی امت کے زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والی عورتیں ہیں. انہی مرد اور عورتوں کو ایک ساتھ اللہ نے ڈالا ہے, جلو اس عذاب کو دیکھو. اللہ ہم سب کو اس عذاب سے محفوظ رکھے. تو زنا ہلکا عذاب نہیں, آخرت کا عذاب بھی بہت سخت ہے. لیکن دنیا میں زانی کو کیا سزا ملتی ہے؟ اس کی جو خاندانی جو گھر کی لائف ہے اس کی ایسی کی تیسی. پھر جب بچوں کو پتہ چلتا ہے ہمارا باپ ایسا, بچوں کے دل میں بھی باپ کی کوئی عزت نہیں رہتی. وہ باپ کو بھی جمشید سمجھتے ہیں, ڈیڈی پاپا واپا سب ختم, ابا ابو بزرگی سب ختم. اس لیے میں تبھی تو آپ لوگ کو 4 شادیوں پہ سیٹ کر رہا ہوں. زنا کی طرف مت جاؤ بھائی, خاندان بڑھاؤ, اولاد ملے گی حلال اولاد. کیونکہ اولاد بھی حلال نہیں ہے, وہ بھی زنا کی پیداوار ہے. تبھی ان میں اتنے سیپریشن کے واقعات ہیں. میں نے گورے کا انٹرویو لیا کسی یورپ میں, میں نے کہا آپ کے فادر کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا فادر پتہ نہیں کدھر ہے. پھر فادر کو گالیاں دینے لگا وہ. میں نے کہا یار اسٹائل ہے بھائی. کیونکہ وہ فادر جو تھا نا وہ اس کی ماں کو چھوڑ کر کہیں اور منہ کالا کرنا شروع کر دیا تھا اس نے, پھر اس کو چھوڑ کے کہیں اور منہ کالا کرنا شروع کر دیا. تو اولاد کو ایسے فادر سے محبت ہوگی؟ تو خیر, تو اس لیے اللہ نے کیا فرمایا کہ جو ایمان والے لوگ ہیں الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم, باندیاں کا نظام ختم ہو گیا. اب صرف کیا ہے بھائی؟ الا علی ازواجہم, ایمان والا اپنی زوجہ کے علاوہ کہیں اور نہیں جاتا. اچھا دیکھو, اللہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ ایمان والے لوگ اپنی زوجہ کے پاس جاتے ہیں, اسٹائل بھی ہو سکتا تھا نا, لیکن اللہ نے یہ انداز نہیں اختیار کیا کہ اللہ نے کہا کہ یہ لوگ اپنی شہوت کو کہیں بھی پورا نہیں کرتے سوائے بیوی کے. انداز کیوں اللہ نے رکھا؟ تاکہ فحش فلمیں دیکھنے والے بھی سمجھ جائیں کہ یہ بھی کیا ہے, بولو حرام ہے, اور ہینڈ پریکٹس کرنے والے بھی سمجھ جائیں کہ یہ عمل بھی کیا ہے, یہ ناجائز ہے, جائز عمل نہیں ہے. لڑکوں سے بدفعلی کرتے ہیں وہ بھی سمجھ جائیں کہ یہ عمل بھی کیا ہے, تو حرام. نظری سے اپنی خواہش پوری کرنا وہ عمل بھی کیا ہے, تصور میں کسی غیر عورت کا تصور. بعض نوجوان بتاتے ہیں ہم لیٹتے ہیں تو پھر فلم چلاتے ہیں دماغ میں, فلم پوری چلا کے اس سے لذت حاصل کر رہے ہوتے ہیں. بھائی یہ بھی ناجائز اور یہ بھی حرام. اللہ نے صرف اور اللہ نے کہا اپنی خواہشات کو کہیں بھی پورا نہیں کرتے سوائے بیوی کے. تو جب مسلمان پہ اتنی پابندیاں, اتنی ریسٹرکشنز ہوں, بیویوں کی تعداد زیادہ ہونا تو بنتا ہے نا میرے بھائی. پھر اتنے پروٹوکول تو مسلمان مرد کو ملنا چاہیے نا. ایک انگریز مسلمان ہوا, جرمنی کا تھا میرا خیال ہے, اتنی بڑی داڑھی اس کی, جامعۃ الرشید میں آتا تھا. اب جب مسلمان ہوا ہے, جرمنی میں کتنی عیاشی آپ کو پتہ ہے. مسلمان ہوا تو پھر یہاں گلشن اقبال میں کوئی لڑکی مسلمان کوئی لڑکی تھی, اس سے پھر اس کی شادی ہوئی. بڑا ماشاءاللہ داڑھی واڑی اور بڑا نیک انگریز تھا وہ. میں ملا اس سے, گپ شپ لگائی تو مجھے کہتا ہے میں تو کروں گا 4 شادیاں. اس سے یہ ہو رہا تھا کہ میری بیوی نہیں کرنے دے رہی, لیکن وہ مسلمان ہے, پاکستانی مسلمان ہے. پھر وہ یہی کہنے لگا یار ہم نے جب اتنی عیاشی چھوڑ دی اسلام کے لیے, ہم نے اتنی بڑی, اور صحت بھی ایسی اس گورے کی. آپ جرمن تو ویسے ہی دیکھا ہوگا نا آپ نے, کیسے ہائٹ ہوتی ہے ان کی, اتنے چماٹ مارے. تو ایک دم غصہ ہو گیا میرے سامنے بیٹھے بیٹھے. میں نے کہا بھائی میں نے تھوڑی روکا ہے تجھے, اس کی بیوی اس کو روک رہی تھی تو اس پہ غصہ ہو رہا تھا. ہم یہ ایسے کر رہا تھا انگلش میں نا, انگلش بھی جانتا تھا وہ, جرمن تھا یا پتہ نہیں فرانس کا تھا, بھی مجھے پورا یاد نہیں ہے, واقعہ بھی 15-20 سال پرانا ہے. تو بھائی وہ تو پھر مسلمان کا اتنا تو بنتا ہے نا. اچھا یہ یورپ میں جو یا انگریز عورتیں جو ہے نا, وہ یہ بات آسانی سے ایکسپٹ کر لیتی ہیں کہ مرد 2 شادیاں کرے, کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ مرد کی
دوستیاں بہت عورتوں سے ہوتی ہیں. سیکولر لبرل لوگ ہیں, نام نہاد لبرلز کی بات کر رہا ہوں میں. کرتے کیا ہے, ان کی دکھانے کو ایک بیوی ہوتی ہے, لیکن ان کی عورتوں کو بھی پتا ہوتا ہے کہ ان کے تعلقات بہت ہیں. دفتر میں ان کی جو سیکرٹری ہے وہ الگ ہے, وہ ایک الگ عذاب بنی ہوئی ہے بیوی کے لیے, چھانٹ چھانٹ کے رکھتا ہے. اس کی کوالیفیکیشن سے زیادہ اس کی شکل دیکھی جا رہی ہے, اور پھر باہر جا کے کیا کچھ کر رہا ہے, یورپ جا رہا ہے, فلاں ملک جا رہا ہے, پتہ نہیں کیا کر رہا ہے. یہ جو انگریز عورتیں ہوتی ہیں یہ زیادہ آسانی سے ایکسپٹ کر لیتی ہیں, جب یہ اسلام قبول کرتی ہیں نا, یہ ایکسپٹ کر لیتی ہیں کہ ہمارے شوہر کی دوسری بیوی ہو, کیونکہ انہوں نے وہ تباہی والا دور انہوں نے دیکھا ہوتا ہے. ہماری عورتوں کو نے کیونکہ دیکھا نہیں ہے نا, وہ اس لیے اسلام کی قدر نہیں ہے. تو اللہ نے کیا فرمایا بھائی, اللہ نے فرمایا الا علی ازواجہم, مسلمان مرد کے پاس اپنی زوجہ کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. اچھا, یہاں پہ ڈاکٹر لوگ ٹانگ اڑاتے ہیں. ڈاکٹر کہتے ہیں ایکچولی یہ جو ہینڈ پریکٹس وغیرہ, اس سے ایکچولی صحت کو نقصان نہیں ہوتا, اور یہ تو وغیرہ وغیرہ جو ڈاکٹر فضول باتیں کر رہے ہوتے ہیں. وہ ایک چیز خوب اچھی طرح سمجھ لو, ہر چیز میڈیکل سائنس سے ثابت نہیں ہو سکتی. میڈیکل سائنس کیا کرتی ہے کہ وہ کہتے ہیں بھائی جب آپ سیٹسفائی ہوتے ہو ادھر ہو یا ادھر ہو, تو جو وہاں آپ کی باڈی میں چینجنگ آتی ہے وہی, یعنی وہ تو اس کو بالکل ایک سمپل اس پر لے کے جا رہے ہوتے ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے اس سے میڈیکلی بھی آپ کو نقصان ہوتا ہے, کیونکہ مینٹلی آپ ڈسٹرب ہوتے ہو. اللہ نے جو کام, نیچر کبھی غلطی کرتی ہے, مجھے ایک بات بتاؤ, فطرت کبھی دو نمبری کرتی ہے؟ اللہ نے مرد کو عورت کے لیے, عورت کو مرد کے لیے پیدا کیا ہے. اگر یہ خواہش آپ کی ہاتھ کے ذریعے یا کسی اور طریقے سے پوری ہوگی تو یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ ذہنی طور پر آپ ڈسٹرب نہ ہو, یہ ہو نہیں سکتا, یہ ناممکن ہے. اللہ نے ہمارے لیے دودھ کو پیدا کیا ہے یا چرس کو پیدا کیا ہے؟ دودھ کو پیدا کیا. دودھ پیتے رہو, مینٹلی کوئی دماغ میں کوئی خرابی آئے گی آپ کے؟ کیونکہ نیچرل ہے نا. انڈے کھاتے رہو, پراٹھے کھاتے رہو, چاول کھاتے رہو, روٹی کھاتے رہو, کچھ بھی نہیں ہوگا. آپ زیادہ مزے کے چکر میں چرس پہ آ گئے, باڈی کو نقصان ہو یا نہ ہو, سب سے پہلے کھوپڑی خراب ہوگی آپ کی. یہ جو ہاتھ سے خواہش پوری کرنے کی جن کو عادت پڑتی ہے, یہ مینٹلی ڈسٹرب ہوتے ہیں. اب وہ کیسے ہوتے ہیں ایک الگ ٹاپک ہے, میں زیادہ یہ اس کو ڈیپ میں جا کے نہیں بیان کرتا. ان کی شادی شدہ لائف بہرحال متاثر ہوتی ہے, تو ہو نہیں سکتا کہ وہ متاثر نہ ہو. اب لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ حالے دے رہے ہوتے ہیں فلاں کو اس کی عادت تھی لیکن شادی شدہ لائف میں کوئی متاثر نہیں ہوا. بھائی وہ یہ تو جب ہوگا جب کمپیئر کر کے دیکھو کہ جو یہ کام نہیں کرتے ان کی شادی شدہ لائف اور جو کرتے رہے ان کی لائف, دونوں میں بڑا فرق ہوگا. آپ کمپیئر کیسے کرو گے؟ جب انسان مینٹلی کسی اور جگہ اپنے آپ کو سیٹ کر لیتا ہے تو اس کو اس سیٹنگ سے نکلنے میں ٹائم لگتا ہے بہت زیادہ. میرے پاس کتنے نوجوان آئے ہیں جن کو عادت ہو گئی تھی, بہت زیادہ عادت ہو گئی, تو وہ اتنے ڈسٹرب ہوئے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں ہم اسی کام میں سیٹسفائی زیادہ ہوتے ہیں. یہ خود ایک آپ کے یہ اس کی علامت ہے کہ آپ کی جو صحت ہے وہ بری طرح متاثر ہوئی ہے اس سے. اس لیے وقتی طور پر اگر باڈی کو کوئی نقصان ہو بھی رہا ہو نا, جیسے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آپ اپنی خواہشات پہ جو کنٹرول کر رہے ہو اور اس کو پورا نہیں کر رہے, تو آپ کا جسم بھی متاثر ہوگا, بھوک نہیں لگے گی, یہ وقتی نقصان ہے. شادی کے بعد یہ سارے سائیڈ افیکٹ ختم ہو جائیں گے, لیکن اگر غلط طریقے پہ سیٹ ہو گئے نا تو وقتی طور پہ یقیناً کچھ فائدے حاصل ہو سکتے ہیں, لیکن دائمی طور پہ اس کے نقصانات ہوں گے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے یار, ایک چیز میں اگر فائدہ ہو بھی صحت کو بالفرض, لیکن جب ہمارے لیے وہ اللہ نے حرام قرار دے دیا تو بس مسلمان کے لیے یہ نقصان کافی ہے, یہ نقصان کافی ہے مسلمان کے لیے. ابا نے شراب کے بارے میں نبی سے پوچھا تھا, مشرکین مکہ کہا کرتے تھے کہ شراب میں تو بہت سارے فائدے بھی ہیں, اسلام نے شراب کو حرام قرار دے دیا, لیکن شراب پی کے باڈی میں طاقت آتی ہے, کتنے ڈپریشن ٹینشن ہو, جب شراب پیتے ہیں تو سارے غم ہم بھول جاتے ہیں. تو اللہ نے کوئی زیادہ لمبا چوڑا جواب نہیں دیا قرآن میں. اللہ نے فرمایا اثمہما اکبر من نفعہما, ان میں جو گناہ ہے وہ ان کے فائدوں سے زیادہ ہے. اور دوسری بات ایک ذہن میں یہ بھی رکھو کہ میڈیکل سائنس کا ٹاپک اخلاقیات نہیں ہے. مثال کے طور پر آپ کسی ڈاکٹر سے پوچھو کہ ڈاکٹر صاحب زنا کرنے میں صحت کو کوئی نقصان ہے, تو ڈاکٹر کہے گا نہیں بھائی, بیوی کے پاس جانا اور زنا کرنا دونوں میں ایک جیسی انرجی یوز ہوتی ہے تو کوئی نقصان نہیں ہے. بات کیوں کرے گا؟ اس لیے کہ اخلاقیات ڈاکٹر کا ٹاپک نہیں ہے. لیکن مذہب آپ کو بتائے گا زنا کرنے میں نقصان کیا ہے, جہنم کی آگ ہے. گواہوں سے ثابت ہو گیا تو 100 کوڑے ہیں, اور اگر شادی شدہ ہونا ثابت ہو گیا تو زمین میں گاڑ کے پتھروں سے مار کے ہلاک کیا جائے گا اس کو. اتنا بڑا جرم ہے یہ. تو ہر چیز ڈاکٹروں سے پوچھنے کی نہیں ہوتی, کیونکہ یہ آج کل نا لوگ ڈاکٹر سے پوچھ رہے ہوتے ہیں, ڈاکٹر صاحب مجھے یہ عادت پڑ گئی ہے, تو خود کیا کر رہا ہوتا ہے, بہرحال وہ کہتے ہیں کہ کرتے رہو. تو اور لڑکوں کو ڈاکٹروں نے اس میں بگاڑ دیا, خراب کر دیا. تو ہمارے لیے بھائی اللہ کا قانون بہت ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ جن لڑکوں کو اس کی عادت پڑ جائے نا تو یہ عادت جلدی چھوٹتی نہیں ہے, تو جن کو عادت نہیں پڑی ہے وہ اپنے آپ کو اس عذاب سے بچائیں. اور میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ جب ان کی شادی ہوگی, نکاح ہوگا ان کا, وہ زیادہ اچھی لائف گزاریں گے, زیادہ اچھی لائف گزاریں گے. ایک تو وہ شادی کا انتظار کریں گے پاگلوں کی طرح, صحیح ہے نا,
इंतजार करेंगे वो, तो वो अपने आप को बचाएं इससे, ये सोच के ना करें कि एक दफा करने में क्या होता है, जिसने इस बुराई को एक दफा किया वो फिर पड़ गया इसमें हमेशा के लिए। तो बचाएं, जिनको आदत नहीं है वो बचाएं अपने आप को इस बुराई से, जिनको आदत पड़ गई है वो छोड़ने की कोशिश करें, और ये यकीन कर लें कि छोड़ने की कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह ये गुनाह छूट जाएगा, छूटा नहीं तो कम हो जाएगा, कम नहीं तो शादी के बाद छूट जाएगा, लेकिन अगर छोड़ने की कोशिश नहीं की ना तो फिर नहीं छूटता ही है। तो और छोड़ने की कोशिश में क्या है, किसी शेख से इस्लाही ताल्लुक कायम करें। हजरत फिरोज मेमन साहब हैं, शाहीन असर हजरत हकीम अख्तर साहब के खुलफा में से हैं, जामियत रशीद में मौलाना कासिम साहब हैं, किसी अल्लाह वाले से इस्लाही ताल्लुक कायम करें, अपने ख्यालात को पाकीज़ा करें, और जब भी गुनाह हो अपने आप पर कोई सजा रखें, कोई रोजे की या कोई सदका वगैरह की सजा रखें, तो उससे आहिस्ता आहिस्ता ये गुनाह तो छूट जाता है। और फिर जब फिर भी नहीं छूट रहा तो मायूस ना हो, कोशिश नहीं छोड़नी है, क्योंकि उस कोशिश का पता है क्या फायदा होगा। अगर आपने कोशिश नहीं की तो खूब समझ लो ये इस गुनाह तक नहीं रहोगे, फिर इससे एक स्टेप आगे बढ़ोगे। जो हैंड प्रैक्टिस करते हैं जिना की तरफ फिर वही जाते हैं, क्योंकि उनको अपनी ख्वाहिश पे कंट्रोल ही नहीं होता। इसका सबसे बड़ा अजाब ही यही है, क्योंकि वो ना बार बार उनके जज्बात भड़कते हैं। जो एक दफा हिम्मत करके इस बुराई को छोड़ दें उनके जज्बात भड़कते ही नहीं है, वो कंट्रोल में आ जाते हैं। ऐसा जुर्म है करोगे तो करते रहने की आदत पड़ेगी। फिर एक मेरे पास ऐसे नौजवान आते हैं एक दिन में 6-6, 7-7 दफा कर रहे होते हैं ये बुराई। तो आपने अगर छोड़ने की कोशिश नहीं की तो पहली बात ये गुनाह बढ़ता चला जाएगा, दूसरी बात फिर इस गुनाह तक रुकोगे नहीं, ये गुनाह आपको फोर्स फिल्मों तक लेकर जाएगा, फिर फोर्स फिल्मों से जिना तक लेके जाएगा आपको। तो छोड़ने की कोशिश में क्या होगा फायदा, या तो छूट जाएगी बुराई हमेशा के लिए, या कम हो जाएगी, कम से कम वहां स्टॉप लग जाएगा, उससे आगे नहीं जाओगे आप, क्योंकि आप लड़ रहे हो शैतान से, तो शैतान भी दिफाई पोजीशन में आ जाएगा। नहीं आई मेरा ख्याल है बात। जब आप शैतान से लड़ोगे ना, एक होता है इकदामी पोजीशन, बढ़ चढ़ के हमले करना, एक होता है दिफाई पोजीशन, हमला कोई और कर रहा है आप सिर्फ कर रहे हो। तो अगर आपने हथियार डाल दिए और इस बुराई से बचने की कोशिश भी छोड़ दी तो शैतान इकदामी पोजीशन में आएगा, वो बढ़ चढ़ के आप पे हमले करेगा, वो कहेगा अभी ये कर रहे हो, अब इससे आगे जाओ, अब इससे आगे जाओ, अब इससे आगे जाओ, जिना करवा के छोड़ेगा वो। लेकिन अगर आप छोड़ने की कोशिश में लग गए, या तो आप शैतान से जीत जाओगे, छूट जाएगी बुराई, नहीं जीते तो कम से कम इतना होगा कि शैतान को दिफाई पोजीशन में ले आओगे। शैतान कहेगा ठीक है मैं बढ़ चढ़ के हमले तो नहीं कर रहा, लेकिन तुझे यहां तक रोकूंगा मैं, कम ये करता रहा, इससे आगे बढ़ने पे नहीं आएगा वो। आप लोग को समझ में नहीं आ रहा, रहने दो। इसलिए खुलासा ये निकला कि जब भी किसी नौजवान से ये गुनाह हो वो अज़म करे मैं अपने आप को सजा दूंगा। सजा कुछ भी हो सकती है, वो खुद फैसला करे, सदका करूंगा कुछ पैसे, या रोजा रखूंगा, या इतने नवाफिल पढ़ूंगा, या सुबह का नाश्ता गोल कर दूंगा, या उस दिन खाना नहीं खाऊंगा, कुछ ना कुछ सजा दे। शुरू में हल्की सजा दे, बहुत ज्यादा सजा ना दे, तो आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, और फिर अल्लाह से दुआ भी मांगे, 2 रकत पढ़ के तौबा भी किया करे, तो आहिस्ता आहिस्ता ये गुनाह इंशाअल्लाह, समझते हो कि नहीं समझते। तो अल्लाह ने क्या फरमाया, इल्ला अला अज़वाजिहिम, अल्लाह से अगर रिलेशन मजबूत करना है तो निकाह के अलावा तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, ये अल्लाह का हुक्म है। आगे हम चलते हैं, आज मैंने ये सूरत खत्म करनी है। इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत अयमानुहुम फइन्नहुम गैरु मलूमीन, अल्लाह फरमाते हैं कि जो तमाम रास्तों को ख्वाहिश पूरी करने के बंद करे और निकाह को फोकस करे, तो जो निकाह को फोकस करेगा ये काबिल मलामत नहीं है। ये जुमला लगाने की भी क्या जरूरत थी अल्लाह ताला को, भाई नहीं आई मेरा ख्याल है बात। अल्लाह ताला ने अगर किसी चीज को हलाल कर दिया तो अल्लाह के लिए इतना कहना काफी है ना कि ये हलाल है तुम्हारे लिए, कि भाई बीवी के पास जा सकते हो, काफी है ना ये। लेकिन अल्लाह ने आगे कहा कि अगर जौजा के पास जो जाएगा या निकाह करेगा ये लोग काबिल मलामत, कहने की अल्लाह को जरूरत क्या थी भाई। जब भी कोई कानून बनाया जाता है तो इतना कह देना काफी होता है ये इलीगल है, और ये कहने की क्या जरूरत होती है कि जो ये लीगल करेगा वो मलामत के काबिल नहीं है, ये कहने की जरूरत पड़ती है। मैं आसान मिसाल से समझाता हूं बात को। देखो, डॉक्टर से आपने पूछा कि डॉक्टर साहब क्या क्या खा सकता हूं, क्या क्या नहीं खा सकता, तो डॉक्टर कहेगा कि भाई आपका चूंकि गला खराब है आप अचार नहीं खा सकते, आप कोल्ड ड्रिंक नहीं पी सकते, आप ये नहीं पी सकते। डॉक्टर साहब क्या मैं गन्ने का रस पी सकता हूं? हाँ पी सकता हूं। हाँ आप पी सकते हो, डॉक्टर ये कहेगा ना, बस इतना काफी है। तो अल्लाह भी ये कह देते भाई ये हराम है, और निकाह करके जो ख्वाहिश पूरी करते हैं वो क्या है। लेकिन अल्लाह ने कहा कि जो अपनी निकाह करके ख्वाहिश पूरी करते हैं ये लोग काबिल मलामत नहीं है, क्योंकि अल्लाह को मालूम था कि कुछ सूफी मिजाज लोग फंटर बनेंगे और शादियां करने वाले को भी ताने देंगे शहवत परस्ती के, क्योंकि वो ये समझेंगे कि ये दुनियादारी है। वो कहेंगे भाई हराम से भी बचो, हलाल में भी बकदरे जरूरत इक्तिफा करो, क्या शादियों में लग गया है और कोई काम नहीं है तुम्हारा। एक शादी हुई, फिर दूसरी शादी, फिर तीसरी शादी, फिर चौथी, क्या हो गया यार ये। अल्लाह ने फरमा दिया कि जो निकाह को फोकस कर रहा है इसको मैंने परमिशन दी है, अपने खर्चे पे कर रहा है, बराबरी करेगा। तो कोई अगर इसको ताना देता है ना मलामत का, क्या भाई यार तू भी है तो तू भी ठरकी,
پہلے تو حرام کر رہا تھا, ادھر ٹھرک تھا, اب شادیوں پہ سیٹ ہو گیا تو ہے تو ٹھرک ہی ہے. نا اللہ کہتے ہیں یہ میری طرف سے اس کی پرمیشن ہے, لہذا اس کو ٹھرکی کہنے کی کسی کو اجازت. مذاق میں کہتے تو الگ بات ہے, میں نے بھی یونیورسٹی میں کسی کو مذاق میں کہہ دیا تھا. یونیورسٹی میں میرا بیان ہوا تو کسی نے 4 شادیوں کی بات کی, ایک دم لڑکے ایک دم جوش میں آ گئے, میں نے کہا تم سب ٹھرکی ہو. وہ مذاق تھا. صحیح ہے. تو کیونکہ میرا ویسے کچھ نہیں ہوا رسپانس آ رہا, جیسی یہ بات ہوئی ایک دم سب. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ اس لیے کہا ہے, تبھی فتاوی قاضی خان ایک فقہ کی بہت پرانی کتاب ہے, اس میں لکھا ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس 2 بیویاں تھیں, اس نے ایک اور شادی کی اور کسی نے اس کو تانا دیا کہ یار کیا کر رہا ہے یار, میری خواہش 2 سے پوری نہیں ہوئی ہے کیا, تو یخاف علیہ الکفر, اس پہ خطرہ کہ وہ کافر نہ ہو گیا ہو, کیونکہ اللہ نے باقاعدہ پرمیشن دے کے کہا ہے کہ یہ قابل ملامت نہیں ہے. جب اللہ نے کہہ دیا کہ کرنے دو, اپنے خرچے پہ بھیک لے کے کر رہا ہو تو پھر بھیک کی ملامت کرو, یار یہ کیا کر رہا ہے, تو اپنے خرچے پہ کر رہا ہے اور ان میں اگر بے عدلی کر رہا ہے تو بھی قابل ملامت ہے. اس کو آپ یہ کہو یار حقوق کیوں ادا نہیں کر رہے, اس میں بھی اس کو ملامت کی جائے گی, یار شادیاں تو کرے آ رہے ہو, حقوق پورے نہیں کر رہے, اس پہ بھی ملامت کی جائے گی. لیکن ہمارے یہاں حقوق بھی پورے کر رہا ہو, برابری بھی کر رہا ہو, شادی بھی اپنے خرچے پہ کر رہا ہو, تو بھی تانے دیتے ہیں. کیا 2 سے دل نہیں بھرا؟ میں نے جب 2 کی تھی نا, جب میری تیسری ہوئی ہے, تو میرے قریبی ریلیٹو ہیں, مجھ سے بڑے بھی ہیں, احترام بھی ہیں ان کا میرے دل میں, میرا خیال تھا ملیں گے, ویل ڈن ماشاءاللہ. ایسے مجھے دیکھا انہوں نے, کیا ہو گیا 2 سے دل نہیں بھرا تھا کیا؟ ایسے مجھے انہوں نے کہا کہ میں عزیز تھوڑی دیر کے لیے مجھے شوق لگا, میں بہت شرمندہ ہوا کہ یار میں شاید کوئی غلط آدمی ہوں. ایسا انہوں نے مجھے طنز کیا نا, کیا پھر کر لی طنز کیا, مجھے تھوڑی دیر کے لیے لگا کہ میں کوئی سوسائٹی میں نیک یا شریف آدمی نہیں ہوں, مجھے ایسا محسوس سا ہوا. اتنی مضبوط لہجے میں انہوں نے ڈانٹا مجھے. پھر میں نے سوچا یار اللہ نے کہا فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ, اللہ کہہ رہے ہیں, اللہ تھپکی دے رہے ہیں, کوئی بات نہیں, حقوق پورے کر رہے ہو تو کیا کیا ہے. تو یہ میں نہیں کہہ رہا میرے بھائی, یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی شادی کر رہا ہے اپنے خرچے پہ کر رہا ہے, لڑکی والوں کو دھوکہ بھی نہیں دے رہا, اس میں پہلی والیوں کے ساتھ برابر کا سلوک بھی کر رہا ہے, اور تیسری کو گھر بھی الگ لے کے دے رہا ہے, اسی کے ساتھ ٹھونس نہیں رہا پہلی کے ساتھ, کیونکہ یہ سب چیزیں لوگ خیال نہیں کر رہے ہوتے, ادھر ہی ٹھونس دیتے ہیں. راتوں گزارنے میں بھی برابری کر رہا ہے اور حقوق بھی پورے کر رہا ہے. تو اللہ کہہ رہے ہیں کوئی بات نہیں, تمہیں تیسری پہ تانا مل رہا ہے, میری طرف سے تمہیں اجازت ہے چوتھی بھی. تو اللہ نے مجھے خصوصی پرمیشن دی ہے, اس کے بعد پھر میں چوتھی کی طرف آیا. ورنہ جس طرح سے انہوں نے مجھے تانا دیا تھا نا, میں ایک دم شوق ہو گیا تھا, کیونکہ لوگ مبارکباد دے رہے تھے اور وہ آ کے انہوں نے کہا کہ 2 سے پھر کر لی. تو اب تو خاندان کے بڑے تھے وہ, تو ان کی بات کو میں سیریس بھی لیتا, تو اس لیے میں تو شوق میں چلا گیا تھوڑی دیر. پھر میں نے سوچا یار میں اتنا لوگوں کو موٹیویٹ کرتا ہوں, جب میں شوق میں چلا گیا تو جو ایک عام آدمی ہے جس کے پاس اتنے دلائل نہیں ہیں, اس کی تو بیزارے کو سوسائٹی میں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتا ہوگا, اس کو تو لوگ تانے دے دے کے مار دیں گے اس کو. تو اس لیے پھر مجھے ڈھیٹ بننا پڑا. تو یہ قرآن کی آیت کو میں اس لیے ایکسپلین کر رہا ہوں کہ بھائی حلال اگر کوئی کر رہا ہے تو وہ قابل ملامت نہیں ہے. اور اسی سے اور بھی آگے چلو, ہر حلال کے بارے میں اگر کوئی اپنے خرچے پہ نلی نہاری کھا رہا ہے, اس میں مغز ڈال رہا ہے اور اس میں نیمبو نچوڑ کے مزے کا بنا رہا ہے, حرام ہے حلال ہے, اس کو بھی تانا دینا نہیں بنتا. حلال ہے بھائی, چوری کے پیسوں سے تھوڑی کھا رہا ہے. اگر کوئی اپنے پیسوں سے لگژری گھر بنائے, کنڈیشن لگائے, لان بنائے, اس میں اللہ نے اس کو پیسہ دیا, سوئمنگ پول بھی بنا لے, چاہے یہ کام مفتی کرے, مولوی کرے, عامی آدمی کرے, قابل ملامت. ہاں جب چندے کے پیسوں سے کر رہا ہوں, حرام کر رہا ہوں, وہ تو پھر تو کوئی بھی کرے ناجائز ہے. اگر کسی کا اپنا بزنس ہے میرے بھائی, اللہ نے اس کو دولت دی ہے. کچھ لوگوں کو اس پہ اعتراض ہوتا ہے یہ بزنس کلاس میں مولانا لوگ سفر کیوں کرتے ہیں. بھائی اگر اپنے پیسوں سے بزنس کلاس میں سفر کر رہا ہے تو اللہ نے پیسہ دیا خرچ کرنے کے لیے, بچانے کے لیے نہیں دیا, تو قابل ملامت نہیں ہے. یا کسی نے اس کو انوائٹ کیا اور اس نے مہمان کے اکرام میں بزنس کلاس کا ٹکٹ کرا دیا, تو بھی قابل ملامت نہیں ہے. ملامتیں کر رہے ہوتے ہیں جیلس ہو کے کر رہے ہوتے ہیں. دیکھو اللہ نے, ہاں یہاں لوگ ایک سوال کرتے ہیں ہمارے نبی کی زندگی تو اتنی سادہ تھی, آپ تو گدھے پہ سواری فرمایا کرتے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو گھر اتنا سادہ تھا. اس کا جواب میں دے چکا ہوں کہ ہمارے نبی کی طبیعت اللہ نے ایسی بنائی تھی کہ آپ کو دنیا کی طرف طبعی رغبت تھی نہیں. تو جس کی طبیعت ہی ایسی ہو تو وہ نہ کرے, لیکن نارمل لوگوں کی طبیعت ایسی نہیں ہوتی. ہمارے پاس سلیمان علیہ السلام کی مثال ہے نا, حضرت سلیمان علیہ السلام بھی تو اللہ کے پیغمبر تھے, تو عثمان بھی تو اللہ کے نبی کے چہیتے صحابی تھے. آپ کی تو بڑی زبردست لائف تھی, تحاشا دولت تھی حضرت عثمان کے پاس. 400 اونٹ حضرت عثمان کے ایک ٹائم پہ مدینہ میں تجارتی مال لے کے آتے تھے. مدینہ کی زمین ہلتی تھی, پتہ چلتا تھا کسی تاجر کا مال آ رہا ہے. اتنا پیسہ اللہ نے دیا تھا حضرت عثمان کو. تو ہمارے پاس مثالیں ملتی ہیں پیسے والوں کی بھی اور پیسے نہ والوں کی بھی. تو غربت میں آپ غربت پہ راضی رہیں. دولت, میرے شیخ جو حضرت مفتی رشید احمد صاحب تھے, تہجد میں 5 پارے پڑھنے کا معمول, اور اتنا اللہ کا خوف تھا. جو پرانے لوگ ہیں جانتے ہیں کتنے بڑے پرہیزگار تھے, اور دنیا کی محبت زیرو تھی, لیکن لائف لگژری تھی بھائی ان کی. لائف کیا تھی, گھڑی اتنی مہنگی پہنتے تھے, کرتا ایسا سفید چمکتا ہوا, بہت مہنگا کرتا تھا, گھڑی
1985 में 60,000 की घड़ी ली थी उन्होंने, उस वक्त 60,000, आज सोच लो कितने लाख की प्लैटिनम की घड़ी थी, बेहतरीन। वो उनकी लग्जरी गाड़ी ऐसी थी, कुवैत के शहजादे से खरीदी थी, सोच लो क्या गाड़ी हो। जब गाड़ी में बैठते थे कभी कभार हमारा दिल ही नहीं करता था, क्योंकि हम रक्शे से आते थे मदरसे, और उनकी कभी गाड़ी में बैठे तो उतरने का दिल नहीं करता था। तो लेकिन दुनिया की मोहब्बत अलग चीज है, दुनिया की नेमतों का इस्तेमाल करना अलग चीज है मेरे को। खुराक भी उनकी खानदानी थी, खुराक में सेब, बादाम, अंडे, ये उनकी खुराक थी। अब अगर कोई और उनके बारे में मुझे ये बताता तो मैं सोचता शायद वो बुजुर्ग नहीं थे, दुनिया परस्त थे, लेकिन हमने तो भाई उनकी सोहबत में कई साल गुजारे हैं। हम कहते हैं अगर वो भी बुजुर्ग नहीं थे ना, अल्लाह वाले नहीं थे, फिर तो अल्लाह वाले मार्केट से क्या हो गए हैं।